هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اسم فاعل کا عمل ہو گیا نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسم فاعل کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جان لیں آپ کہ اسم فاعل عمل تو کرے گا. میں نے آپ کو اس کا عمل بتا دیا، اور اس کا عمل یہ ہے کہ اگر یہ جو اسم فاعل ہے اگر آپ نے اسے فعل لازم معروف سے بنایا ہوگا تو یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں ہی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے اس کو فعل متعدی سے اگر بنایا ہوگا تو یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اسم فاعل کا عمل یہی ہے نا کہ اسم فاعل اگر فعل متعدی سے بنایا گیا ہوگا تو یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی کرے گا. تو اس کے عمل کے لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں کچھ شرائط میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے عمل کے لیے بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ حال یا زمانہ استقبال پر دلالت کر رہا ہو، ماضی کے اوپر نہیں. زمانہ پہ دلالت کرے گا. یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل، لیکن جو اس کے اندر جو فعل والا معنی جو پایا جا رہا ہے، جو مصدری معنی جو موجود ہے اور یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ اس اعتبار سے اس میں زمانہ پایا جائے گا. اور وہ زمانہ جو ہے وہ جو پایا جائے گا وہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، حال کا بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمیں سیاق و سباق سے عبارت کے اعتبار سے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. یہ ایک گہرائی کی بات ہے، لیکن بس اتنا آپ سمجھ لیں ابھی کہ اگر یہ حال اور استقبال پر دلالت کر رہا ہوگا اسم فاعل تو یہ عمل کرے گا. یہ پہلی شرط ہے اس کے عمل کے لیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے ما قبل یعنی اس سے پہلے اس اسم فاعل سے اسم فاعل کے عمل کے لیے اس اسم فاعل سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے سے پہلے 6 چیزوں سے تعلق رکھتا ہو. اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ آج کور ہو جائے گا. بہت تھوڑا سا لیندی ہے یہ ٹاپک، اور میں نے مزید جو ہے وہ وضاحت بھی تھوڑی زیادہ ہی جو ہے وہ کر دی ہے، لیکن جو سمجھنے والی بات تھی وہ سمجھانا جو ہے وہ مقصود تھا. وغیرہ آپ صرف اور صرف کتاب سے بھی پڑھ لیں تو پھر بھی آپ کی حتی الامکان سمجھ میں تو آ جائے گا. لیکن یہ کہ یہاں پہ اس لیکچر کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا میں کھول کر آپ کو واضح کر سکوں. بات یہ چل رہی ہے کہ اسم فاعل کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور پہلی شرط کہ حال یا استقبال پر دلالت کر رہا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے ما قبل 6 چیزوں سے تعلق رکھتا ہو. پہلی جو چیز ہے اس کے عمل کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو. یہ مبتدا سے تعلق رکھ رہا ہو، اور مبتدا سے اس کا تعلق کیا ہوگا؟ مبتدا سے اس کا تعلق یہ ہوگا کہ یہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہوگا. تو اب یہاں پر یہ کہ یہ پیچھے اس کے مبتدا ہو اور یہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہو تو بس پھر یہ عمل کرے گا. مثال کے طور پہ زید قائم ابوہ، دیکھیں یہ زید جو ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں آیا نا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ ہے معرفہ. اور معرفہ اگر شروع میں آتا ہے تو عموماً ہم اس کو مبتدا ہی بناتے ہیں، تو ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا. اب یہ جو قائمن ہے نا، یہ قائمن جو ہے وہ ہے اسم فاعل. اچھا جناب، اگر یہ اسم فاعل ہے تو یہاں پر یہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمل کی شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی. ہاں بھائی، عمل کی شرائط اس سے پہلے جو ہے کوئی 6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے. ہاں، پہلی جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ما قبل مبتدا ہو، ہاں تو یہ تو ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ عمل کرے گا. اب اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فعل لازم کا اسم فاعل ہے، یعنی اسے فعل لازم سے بنایا گیا ہے یا فعل متعدی سے. یہ دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فعل ماضی میں جانا ہوگا اور جملہ بنانا ہوگا. اب جاتے ہیں فعل ماضی میں. قامہ،
قائمن کا جو ماضی بنے گا وہ بنے گا قامہ. قامہ کا معنی ہے کھڑا ہونا. قامہ کے ساتھ ہم فاعل ذکر کرتے ہیں قامہ زیدن. اب قامہ فعل زیدن فاعل, پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں زید کھڑا ہوا یا زید کھڑا ہوتا ہے یا ہوا. ٹھیک ہے, ہوا کر دیں. ٹھیک ہے, ماضی ہے نا, تو ماضی میں جا کر ماضی والا ترجمہ لے رہے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قامہ ہے یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی. تو اب آپ سوال کر کے دیکھیں, قامہ زیدن, زید کھڑا ہوا, کس کو سینس بن رہا؟ نہیں. کسے سینس بن رہا؟ نہیں. کیا سینس بن رہا؟ نہیں بن رہا. تو اس کا مطلب تینوں سوالات کا جو یہاں پر جو ہے وہ سینس نہیں بن رہا. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو فعل ہے قامہ, قامہ جو فعل ہے وہ ہے فعل لازم, مفعول بھی کا تقاضا نہیں کرے گا بلکہ فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے گا. تو یہ اس کو قامہ سے بنایا ہے قائمن کو. تو قائمن کا عمل کیا ہوگا؟ قائمن کا عمل کی شرط تو پائی جا رہی ہے. اب قائمن کا عمل یہ ہوگا کہ یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا اور مفعول اس کا ہوگا ہی نہیں, کیونکہ اس کو ہم نے فعل لازم سے ہی تو ہم نے اس میں فاعل بنایا ہے. تو اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر فعل لازم سے بنائیں گے تو فقط اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا اگر شرائط پائی جا رہی ہوں گی. تو قائمن ہو گیا اس میں فاعل, ابو ہو گیا مضاف, اور ہو ضمیر ہو گئی مضاف الیہ. اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر, ابو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی, اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا قائمن کا فاعل. ٹھیک ہے, تو قائمن نے اپنے فاعل کو یہاں پر حالت رفعی میں کیا. یہ ابو جو ہے نا, یہ اسماء ستہ مکبرہ مواحدہ میں سے ابن فمن انن اخن ہے نا, تو یہ اس میں سے ہے, اور اس کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے حالت رفعی میں. اور حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر عمل کیا ہے اس سے پہلے اس میں فاعل نے, اور اس میں فاعل نے عمل کیا کیا؟ اس میں فاعل نے اس کو حالت رفعی میں کر دیا. تو اس میں فاعل اپنے مفعول کو یہاں حالت نصبی میں کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ہی فعل لازم کا اس میں فاعل, اور اگر فعل لازم کا اس میں فاعل ہوگا تو وہ فقط اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا. اور پیچھے یہ کیا ما قبل مبتدا پر جو ہے وہ کیا تعلق رکھتا ہے, اس پر اعتماد کیے ہوئے ہے. تو زیدن قائمن ابو, زید کا باپ کھڑا ہے, یہاں پھر کھڑا ہوگا. تو پہلی جو ہے وہ پہلا تعلق میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا تعلق پہلے اس سے موصوف ہو اور یہ اس میں فاعل اس موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہو. اب موصوف اور صفت کو سمجھ لیں. موصوف اور صفت مرکب توصیفی کے دو جز ہیں. ٹھیک ہے, پہلا موصوف, دوسرا صفت. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں دوسرا جز, ٹھیک ہے, دوسرا جز پہلے جز میں پائے جانے والی اچھائی یا برائی پر دلالت کرے. جیسے کہ رجل عالم. اب رجل موصوف ہو گیا, اس کی جو صفت بیان کی وہ کس نے؟ عالم نے. عالم صفت ہے علم والا ہونا, اور علم والا ہونا کس کی صفت ہے؟ رجل کی. تو یہاں پر یہ عالم دوسرا جز ہے, اور یہ دوسرا جز اپنے پہلے جز موصوف میں پائے جانے والی اچھائی پر دلالت کر رہا ہے. دونوں نکرہ یا دونوں معرفہ ہوتے ہیں, تو یہ موصوف اور صفت بن گئے. تو اب یہاں پر اس میں فاعل کے عمل کے لیے جو ہم شرائط پڑھ رہے ہیں, اس کا جو دوسری والی جو شرط ہے کہ ما قبل 6 چیزوں سے یہ تعلق رکھتا ہو تو عمل کرے گا. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس سے پہلے مبتدا ہو, اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس سے پہلے موصوف ہو. اور یہ موصوف کا کیا بن رہا ہو؟ یہ اس میں فاعل موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہو. جیسے کہ رجل ضارب. اب رجل کیا بن گیا؟ موصوف, اور ضارب کیا بن گیا؟ صفت. یہ ضارب کیا ہے؟ یہ بن گیا یہ صفت ہے, اور یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ جو جملہ لکھا ہے, اس جملے کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھا کر اس کا عمل بھی آپ کو بتا کر پھر میں آپ کو پورا کے پورے جملے کی میں آپ کو جو ہے وہ ترکیب بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور اس میں فاعل کا عمل بھی یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں, مررت برجل ضارب ابوہ بکرا. مررت برجل ضارب ابوہ بکرا. مررت تو فعل ہے,
ٹھیک ہے، یہ ہے صیغہ واحد متکلم، اور تو ضمیر جو ہے وہ ہے اس کا فاعل، میں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب برجل ضارب ابو بکرن، اب با جو ہے وہ حرف جر ہے، اور رجل ضارب، رجل موصوف اور ضارب صفت۔ اب یہاں پر جو ضارب ہے یہ صفت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے، اور یہ اسم فاعل جو ہے صفت واقع ہو رہا ہے، اور اسم فاعل جب صفت واقع ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ عمل کرے گا۔ اب اگر یہ عمل کرے گا تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس کا عمل یہ ہوگا، اگر فعل لازم کا اگر اسم فاعل ہے تو فقط فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا، اور اگر فعل متعدی کا اسم فاعل ہے تو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو حالت نصبی میں بھی کرے گا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ضارب ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اس میں فاعل کیا فعل لازم کا ہے یا فعل متعدی کا؟ تو ضربا اس کا ماضی ہے، ضربا زید، زید نے مارا۔ اب زید نے مارا، کس کو مارا؟ تو سینس تو بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ فعل متعدی کا ہے، یہ جو ضارب ہے نا اس کو ہم نے فعل متعدی سے بنایا ہے، تو اب فعل متعدی والا عمل کرے گا، اور فعل متعدی کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی کرتا ہے۔ تو ضاربن یہ اسم فاعل، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ضاربن کا فاعل، اور اس نے ضاربن نے اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کیا، یہ اس کا عمل ہے اس مثال میں۔ اور بکرن جو ہے وہ ہے مفعول، اور ضاربن نے اپنے مفعول کو حالت نصبی میں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب المختصر معلوم یہ چلا یہاں پر ہمیں کہ یہ ضاربن جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے عمل کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ موصوف ہے اور یہ اسم فاعل ہے، اور یہ عمل کیا ہے اس کا عمل ہے یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کر رہا ہے، اپنے مفعول کو حالت نصبی میں کر رہا ہے، اپنے فاعل اور مفعول کو حالت نصبی میں اس وجہ سے کر رہا ہے، اپنے فاعل کو حالت رفعی اور اپنے مفعول کو حالت نصبی میں اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ یہ فعل لازم کا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ تو میں ایک ایسے مررتو، میں گزرا، ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا، برجل ضاربن، ایسے شخص کے پاس سے گزرا جس کا باپ بکر کو مار رہا ہے یا مارے گا، مار رہا ہے یا مارے گا، حال اور استقبال والا معنی ہوگا نا، تو یہاں پہ اس وجہ سے اس کا یہ والا معنی لیا۔ تو یہ اپنے ما قبل دوسری شرط کا دوسرا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسرا حصہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ما قبل 6 چیزوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہو، 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ما قبل اسم موصول ہو، اسم موصول، اور یہ جو ہے وہ اس کا صلہ بن رہا ہو، یہ ما قبل اس کے اسم موصول ہو اور یہ اس کا صلہ بن رہا ہو، جیسے جاء القائم ابوہ، جاء فعل اور نی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مفعول بن گیا۔ اب یہ ہمارا اس سے جاءنی سے جو ہے وہ اتنا واسطہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو القائم ہے، القائم جو ہے یہ قائم تھا، الف لام داخل ہو گیا یہاں پر، یہ جو قائم ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ یہاں پر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو کیا ما قبل کیا ان 6 چیزوں میں سے کسی چیز سے تعلق اس کا جوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، اس سے پہلے اس میں موصول ہے۔ آپ کہیں گے بھائی اس میں موصول تو یہاں نظر نہیں آ رہا ہمیں، نہ اللذین، نہ اللذانی، نہ من، نہ ما، نہ اللاتی، اللواتی، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اصل میں ایک الف لام ہوتا ہے جو بامانہ اسم موصولہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو سبق نمبر 14 میں پڑھایا تھا آپ کو، تو یہاں پر یہ الف لام بامانہ اسم موصولہ ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس جملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ما قبل جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور القائم اس کا صلہ واقع ہو رہا ہے،
اب کیا ہوگا, یہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا. کیا عمل کیا ہوگا اس کا دیکھنا ہوگا, فعل لازم سے بنایا ہے یا فعل متعدی سے. اگر فعل لازم سے بنایا ہے تو اپنے فاعل کو فقط جو ہے وہ حالت رفعی میں کرے گا, اور اگر فعل متعدی سے بنایا ہے تو اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی کرے گا. جاءنی القائم ابوہ, ٹھیک ہے, میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ کھڑا ہے یا کھڑا ہوگا. یہاں پہ اس میں فاعل کو ہم نے بنایا ہے فعل لازم سے, تو اس نے اپنے فاعل کو فقط جو ہے وہ حالت رفعی میں کیا. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کلاس بہت جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. چوتھی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس سے یہ تعلق رکھے گا, وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے ذوالحال ہو اور اس میں فاعل اس سے حال واقع ہو رہا ہو. اس سے پہلے اگر ذوالحال ہوگا تو یہ حال بن رہا ہوگا, اور اگر یہ حال بن رہا ہوگا تو پھر یہ عمل کرے گا. جیسے جاءنی, ابھی اس سے ہمارا کام نہیں. زیدن جو ہے وہ اس کا جاءنی کا فاعل ضرور بن رہا ہے, لیکن یہ زیدن جو ہے وہ ہے ذوالحال, کیونکہ اس کی حالت پہ دلالت کروائی جا رہی ہے. کیونکہ اس کے بعد ایک راکبن جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے, اور اس میں نکرہ جو ہے وہ اس کو جب حالت پہ دلالت کروانے کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے حال. تو یہ زیدن ذوالحال اور راکبن جو ہے وہ بن رہا ہے حال, اور یہ راکبن جو ہے وہ حال بن رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ کیا کرے گا, یہ اس میں فاعل کا بھی صیغہ ہے, حال بھی بن رہا ہے, تو یہ عمل تو کرے گا. اور اس کا عمل کیا ہوگا, یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں کرے گا, اپنے مفعول کو حالت نصبی میں. اب یہ اگر اس میں فاعل اگر فعل لازم سے اگر بنا ہے تو اپنے فاعل کو, اور اگر فعل مفعول سے بنا ہے تو اپنے مفعول کو بھی حالت نصبی میں کرے گا. فعل متعدی سے بنا ہے تو راکبن غلام او, تو راکبن اس میں فاعل ہے, غلام او مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی او کا راکبن کا فاعل بن جائے گا, اور اس نے اپنے راکبن نے اپنے فاعل کو حالت نصبی میں کر دیا, اور فرسن اس کا مفعول بن جائے گا, اور اس نے اپنے مفعول کو حالت نصبی میں کر دیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ فعل متعدی سے بنا تھا تو اس نے عمل کر دیا, کیونکہ یہاں پر اس میں فاعل حال واقع ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے زیدن جو ہے وہ حال ہے. یعنی جاءنی زیدن راکبن غلام او فرسن کا معنی یہ ہوگا میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہے یا پھر ہوگا. 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز, اس سے پہلے, یہ بہت آسان ہے, اس سے پہلے اس میں فاعل سے پہلے کیا ہو, حمزہ استفہام ہو. اداربن, یہ حمزہ ہے نا یہ حمزہ استفہام ہے, تو اداربن زیدن امرن, تو اب کیا ہوگا, یہ عمل کرے گا, اور یہ فعل لازم سے نہیں فعل متعدی سے بنا ہے, تو یہ اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ فاعل کو حالت رفعی میں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی کر دے گا. تو اداربن زیدن امرن, کیا زید امر کو مارا ہے یا مارے گا, تو عمل کی شرط پائی جا رہی ہے. 6ٹھی بات, یعنی 6ٹھی ایسی چیز جس سے یہ تعلق رکھتا ہو, اس سے پہلے حرف نفی ہو. ما قائم زیدن, ما قائم, یہ ما کیا حرف نفی ہے, اور یہ قائم کیا ہے, یہ اس میں فاعل ہے, اور یہ کر کیا رہا ہے, یہ اپنے فاعل کو حالت رفعی میں, زیدن اس کا فاعل ہے, اور اپنے فاعل کو یہ حالت رفعی میں کر رہا ہے. تو المختصر یہ کہ یہ ما قبل 6 چیزوں سے جو تعلق رکھ رہا تھا وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا, اور یہ اللہ اللہ کر کے آج جو ہے وہ اللہ کے کرم سے اس میں فاعل کا جو وہ ہے موضوع وہ اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.